لیکن اب آپ قرآن مجید کو دیکھیے، اس کے بعد آپ کی ذاتی رائے، بحث، تمیز، جھگڑے سب ختم ہو جائیں گے جب اللہ کا فتویٰ آ گیا، اللہ کا قرآن کا فتویٰ آ گیا نا، تو اللہ کا امر ہو گیا، اللہ کی طرف سے اعلان ہو گیا، ایک فرمان جاری ہو گیا اللہ کے فتویٰ، اس سے مراد اللہ کا جب فرمان ہے، اللہ کا فرمان جب جاری ہو گیا تو ہماری سب سوچوں کے اور ذاتی آراء کے چراغ بجھ گئے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ صحابہ کا تعارف یہ ہے محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ باری تعالیٰ اب تھوڑا سوال و جواب کی صورت پیدا کرتا ہوں نا، تاکہ آپ کو بات بڑی آسانی سے سمجھ آئے، پھر بھولیں گے نہیں، اور آیت کریمہ کا انالیسس ہو جائے، اچھا تجزیہ ہو جائے۔ باری تعالیٰ ہم تو صحابہ کرام کا تعارف چاہ رہے تھے، منشا بھی تیرا یہ تھا، اور آپ نے قائم کر دیا عنوان کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو صحابہ کی بات کیسے بنی، صحابہ کا مضمون کیسے چلے گا؟ اللہ پاک نے فرمایا صبر کرو، ابھی تمہیں بتاتا ہوں کہ مضمون کیسے چلے گا۔ بتانا یہ ہے کہ صحابہ کرام ہیں کون، تو پہلے یہ سمجھ لو کہ صحابہ سے بھی پہلے کہ اصل کون ہے، جہاں سے ایمان شروع ہوتا ہے۔ ایمان کا وجود ہوگا تو صحابہ بھی بنیں گے اور غیر صحابی بھی بنیں گے، کل مسلمان بھی بنیں گے۔ تو جب صحابہ کی بات ہوگی تو ایمان سے بات شروع ہوگی۔ میری بات آپ کی سمجھ میں آئی؟ اسلام سے بات شروع ہوگی، صحابہ کرام ایمان اور اسلام کے سب سے کامل نمائندے ہیں نا، تو پھر ایمان سے بات شروع ہوگی۔ تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ ایمان کا مرکز اور محور جس سے نسبت قائم کرنے سے ایمان پیدا ہوتا ہے، جس سے ربط اور تعلق قائم کرنے سے ایمان بنتا ہے، بات وہاں سے شروع کرتا ہوں۔ محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ باری تعالیٰ کہ اگر ایمان کی جڑ اور ایمان کی اصل سے بات سمجھانی ہے تو پھر اصل تو تیری ذات ہے، اصل تو تیری ذات ہے کہ رسول بھی تو تیرے بنانے سے بنے ہیں نا، تو پھر اصل الرسول کی طرف کیوں نہیں لے جاتا؟ اپنی بات کر۔ اس پر اللہ پاک نے فرمایا کہ اپنی بات تو تب کروں تمہیں سمجھانا ہے، اور مجھے تو ڈائریکٹ تمہیں سمجھ ہی نہیں سکتے تھے، اور مجھے تو براہ راست کوئی جانتا ہی نہیں ہے، مجھے براہ راست کوئی پہچانتا ہی نہیں ہے، نہ مجھے براہ راست کسی نے دیکھا، نہ مجھے براہ راست کسی نے سنا، نہ براہ راست کسی نے مجھے جانا، نہ براہ راست کسی نے مجھے پہچانا، نہ براہ راست کوئی مجھ سے آج کے دن تک ملا، نہ کسی کی میرے ساتھ ملاقات، نہ سلام دعا، نہ پہچان، نہ آنا جانا، نہ ربط، نہ رابطہ، نہ تعلق، نہ واسطہ۔ تو ڈائریکٹ میرے ساتھ تو واسطہ ہی نہیں کسی کا، نہ مجھ سے کوئی ملا ہے، نہ میں کسی سے ملتا ہوں، میں تو غیب الغیب ہوں۔ لہذا اب اگر اصل ایمان کی بھی بتانی ہے تو میں وہ جگہ بتاؤں گا نا جہاں سے سب کو میری خبر بھی ملی ہے، جہاں سے میری خبر بھی جہاں سے ملی ہے۔ باری تعالیٰ وہ کون ہے جس سے تیری خبر ملی ہے؟ فرمایا وہ محمد رسول اللہ۔ اگر پیغمبر زمین پر نہ آئے تو کسی کو خدا کے خدا ہونے کی خبر ہو؟ بولیے، ایمان سے کہیے۔ اگر پیغمبر زمین پہ نہ آئے تو زمین پہ بسنے والوں کو اللہ کے اللہ ہونے کی خبر ہوتی نہ ہوتی، اس کے وحدہ لا شریک ہونے کی خبر ہوتی، اس کے رب العالمین ہونے کی خبر ہوتی، اس کی توحید کسی کے پاس ہوتی؟ توحید بھی اگر اللہ کی ملی تو واسطہ پیغمبر سے ملی۔ اللہ نے اپنی توحید، اپنا پیغام، اپنا کلام براہ راست کسی انسان اور کسی بشر کی طرف
نہیں کیا، اس نے کسی سے کلام نہیں کیا، اس نے کلام کیا صرف اپنے پیغمبر سے۔ ما کان اللہ ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا، فرمایا کائنات میں کسی بشر اور کسی انسان کی یہ مجال اور شان ہی نہیں ہے اور طاقت اور مقام ہی نہیں ہے کہ اللہ اس سے کلام کرے الا وحیا، سوائے وحی کے، اور وہ جس پر وحی بھیجتا ہے وہ پیغمبر ہوتا ہے۔ تو فرمایا میں تو صرف پیغمبر سے کلام کرتا ہوں اور پیغمبر میری طرف سے انسانوں سے کلام کرتا ہے، تو انسانوں کے سامنے تو پیغمبر کی ذات ہے، میری ذات تو ہے ہی نہیں۔ پیغمبر کے سامنے میری ذات اور بقیہ انسانوں کے ذات سامنے پیغمبر کی ذات، تو انسانوں کے لیے اصل سر چشمہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا سورہ توحید اور سورہ اخلاص میں قل هو اللہ احد، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں کہ وہ اللہ ایک ہے۔ کیا فرمایا؟ قل، محبوب آپ فرما دیں ہوا کہ وہ اللہ ایک ہے۔ تو باری تعالیٰ تیری اپنی بات ہے کہ تو ایک ہے، یکتا ہے، تو بندوں سے خود فرما دے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا نہیں، کیونکہ اگر میں نے خود کسی کو کہہ دیا تو وہ پیغمبر ہو گیا، تو میں ہر کسی کو پیغمبر تھوڑا بنانے لگا ہوں۔ جس سے میں نے کلام کر لیا وہ پیغمبر ہو گیا۔ یاد رکھ لیں نبی کی تعریف یہ ہے جس سے اللہ کلام کرے، جس کی طرف اللہ وحی بھیجے، تو جس سے اللہ کلام کرے وہ پیغمبر ہوتا ہے۔ تو اگر اللہ ہم سے کلام کرے تو پھر ہم میں سے ہر کوئی معاذ اللہ پیغمبر کہلائے گا، اور اگر اللہ حقیقتاً ہر ایک سے کلام کرتا، اس کا نظام ہی یہ ہوتا، تو پھر معاذ اللہ بھی نہ ہوتا، پھر ہر کوئی دنیا میں پیغمبر ہی بنا پھرا ہوتا۔ تو پیغمبروں کے مبعوث کرنے کی کوئی حاجت نہ رہتی، ہر شخص کا براہ راست تعلق اللہ سے ہوتا، ہر کوئی پیغمبری کے مقام پر ہوتا، غیر پیغمبر رہ ہی کوئی نہ جاتا، ماتحت ہوتا ہی کوئی نہیں، ہر کوئی افسر ہوتا۔ لیکن اللہ نے کچھ افراد چن کر پیغمبر بنائے، ان سے کلام کیا اور فرمایا یہ جو بات میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ میں ہوں اور یکتا ہوں، میرے سوا کوئی اور خدا نہیں۔ اب پیغمبر سے کہا محبوب میں نے آپ کو بتانا تھا، بتا دیا، لوگوں سے بات میں نہیں کرتا، اب لوگوں سے تو بات جا کر لوگوں سے آپ کلام کریں، قل، اب آپ کہہ دیں حبیب مکرم تو کہہ دے کہ اللہ ایک ہے، تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ میں رب ہوں، اور اگر میں چاہوں مجھ پر کسی کی پابندی نہیں ہے، کوئی قید نہیں ہے کہ میں کسی سے کلام نہ کروں، اگر میں چاہوں جس سے چاہوں کلام کر سکتا ہوں، میں قادر مطلق ہوں، تو چاہوں جس سے کلام کر لوں۔ قادر مطلق ہونے کے باوجود میں بندوں سے براہ راست کلام نہیں کرتا، میں جب بندوں سے کلام کرنا چاہتا ہوں تو واسطہ پیغمبر سے کرتا ہوں، نبی کے واسطے کے ذریعے کلام کرتا ہوں، تو لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جب خدا ہو کر میں بندوں سے کلام نہیں کرتا پیغمبر کے واسطے کے بغیر، تو بندے ہو کر پیغمبر کے واسطے کے بغیر براہ راست مجھ تک کیسے پہنچنا چاہتے ہیں؟ یہ جو واسطہ پیغمبر اور وسیلہ نبی کے بغیر براہ راست رب تک جو بات کرنے کا فتنہ ہے، اللہ پاک نے سورہ اخلاص میں اس کی جڑ کاٹ دی۔ یہ فتنہ ہے، گمراہی